ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ IMF کا پاکستان سے مہنگائی کو 5 سے 7% ہدف میں لانے پر زور۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق IMF مشن کا دورہ پاکستان مکمل ہو چکا ہے۔ مالی سال کے بجٹ پر پاکستانی حکام سے تعمیری بات چیت ہوئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا پرائمری سرپلس کا ہدف 1.6% مقرر کیا گیا۔ زر مبادلہ ذخائر کی بحالی اور شرح مبادلہ میں لچک لانا ہوگی۔ اصلاحات کے لیے پاکستانی حکام پر اعتماد ہیں۔ آئندہ دنوں میں بجٹ پر مزید بات چیت جاری رہے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ معاشی پالیسی کے لیے مانیٹری پالیسی سخت بنائی جائے۔ اسٹیٹ بینک افراط زر کو مد نظر رکھتے ہوئے مانیٹری پالیسی بنائے۔ آئندہ مالی سال زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھے جائیں اور کرنسی کا ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے مطابق رکھا جائے تاکہ بیرونی دباؤ کو برداشت کر سکے۔ تعمیری بات چیت کرنے پر حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی پالیسی میں استحکام کے لیے کاربند رہنا قابل ستائش ہے۔ پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت انداز میں آئندہ بھی جاری رہے گی۔ IMF مشن کے سربراہ نیتھن پورٹر کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے۔ IMF چاہتا ہے کہ آئندہ بجٹ میں اخراجات کی ترجیحات پر مشاورت ہو۔ وفاقی وزارت داخلہ نے ڈی پورٹ ہونے والے افراد پر FIR درج اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ڈی پورٹ ہونے والے افراد کے خلاف FIR کے اندراج اور پاسپورٹ منسوخی کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈی پورٹ ہونے والے افراد کو 5 سال کے لیے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پر بھی ڈالا جائے گا۔ محسن نقوی کی ہدایت پر پاسپورٹ قوانین کو مزید سخت اور بہتر بنانے کے لیے وفاقی سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ڈی پورٹ ہونے والے افراد پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر شرمساری کا باعث بن رہے ہیں۔ آئندہ ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اپڈیٹ کریں گے۔ بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی بے نقاب۔ بھارت کی 20 سالہ اسٹیٹ اسپانسرڈ دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کے سامنے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، بھارت خطے میں امن کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سے بھارت وطن عزیز کے خلاف سرگرم ہے۔ بھارت 20 سال سے ریاستی دہشت گردی کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ مکتی واہنی اور سخوت ڈھاکہ اس کی واضح مثال ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بھارت دہشت گردوں کو فنڈز فراہم کرتا ہے۔ فتنہ الہندوستان نے خزدار میں دہشت گردی کا اعتراف کیا۔ گرفتار دہشت گردوں نے بھارتی پشت پناہی کا اعتراف کیا۔ کلبھوشن یادیو نے اعترافی بیان میں حقائق بیان کیے۔ 2009 میں پاکستان نے بلوچستان میں بھارت کے ملوث ہونے کا ڈوزیر اقوام متحدہ میں پیش کیا۔ 2016 میں بھی بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد دنیا کے سامنے رکھے۔ DGISPR اور سیکرٹری داخلہ نے بھارت کی پراکسی وار کو فتنہ الہندوستان کا نام دے دیا۔ دہشت گردوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ماہ رنگ بلوچ کا چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا۔ ماہ رنگ بلوچ بلوچستان دہشت گردوں کی پراکسی ہیں۔ ماہ رنگ بلوچ نے جعفر ایکسپریس کے دہشت گردوں کی لاشیں مانگی۔ DGISPR نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا، دہشت گردوں کی لاشیں ان کے ورثاء کو دی گئیں۔ دہشت گردی کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں، صرف بھارت ہے۔ DGISPR نے کہا، بلوچ ہمارے بھائی اور دل کا ٹکڑا ہیں۔ کراچی میں کوئٹہ سے زیادہ بلوچ رہتے ہیں۔ یہ بلوچستان کو پاکستان سے جدا نہیں کر سکتے۔ فتنہ الہندوستان بلوچستان کی ترقی کے خلاف ہیں۔ رستہ دشوار طویل ہو سکتا ہے، فتح حق کی ہوتی ہے۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پاکستان نے دہشت گردوں پر زمین تنگ کر دی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں پاکستان کی کونسلر سائمہ سلیم نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ ریاستی دہشت گردی بند کرے اور بامعنی مذاکرات کا آغاز کرے۔ سائمہ سلیم نے یہ بات سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے کے دوران ہندوستان کے بیان پر رد عمل میں کہی۔ سائمہ سلیم نے کہا کہ ہندوستان نے ایک بار پھر گمراہ کن معلومات، انحراف اور انکار کا سہارا لیا ہے۔ بھارت کی جانب سے گول مول باتیں حقائق کو نہیں چھپا سکتی۔ سائمہ سلیم نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر میں شہریوں کو بے درے قتل اور زخمی کرتا ہے، پاکستان پر بلا اشتعال حملے کر کے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے۔ سائمہ سلیم نے کہا کہ پاکستان نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پہلگام واقعے کی مذمت کی۔ اگر ہندوستان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اس واقعے کی غیر جانبدار، معتبر اور آزادانہ تحقیقات پر رضامند ہوتا۔ امریکہ میں تعینات سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔
اور اس حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بذات خود جنگ بندی کا اعلان امریکی کردار کو واضح کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی قیادت کا کردار قابل تحسین ہے اور صدر ٹرمپ امن کے دائیں ہیں۔ سفیر پاکستان کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل میں پیش رفت کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور امید ہے کہ ان کی کوششوں کو جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاملے کو طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ رضوان سعید شیخ نے واضح کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قرارداد اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا پائیدار اور مستقل حل چاہتا ہے۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے پانی روکنے کے عزائم کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو یہ اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کی کوئی شک نہیں اور بھارت کا رویہ لاقانونیت کے ایک تسلسل کا مظہر ہے۔ سفیر پاکستان نے خبردار کیا بین الاقوامی برادری کسی صورت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے غیر قانونی غیر انسانی عمل کی حمایت نہیں کرے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ 25 کروڑ کی آبادی کا پانی روکنے کا اقدام جنگی جارحیت کے مترادف ہوگا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ اور خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوشش قرار دے دیا۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان نے واضح کیا پاکستان بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز بیانات کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کا ایک اہم پارٹنر ہے اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوششیں حقائق کے منافی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جو خطے میں امن کی خواہاں ہے لیکن کسی بھی جارحیت کی صورت میں مؤثر اور منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی ان پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لے۔ ملک میں آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ترجمان وزارت خزانہ نے تصدیق کی ہے وفاقی بجٹ 10 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا جبکہ اقتصادی سروے 9 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ 2 جون دی گئی تھی۔ IMF کے ساتھ بجٹ کے اہداف پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ IMF کے ساتھ بجٹ پر مذاکرات آئندہ ہفتے بھی جاری رہیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ مریم نواز نوجوان نسل کی پسندیدہ لیڈر بن گئی ہیں۔ الیکٹرک بائکس، اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریبات میں اس کا عملی مشاہدہ دیکھنے کو ملا۔ مریم نواز نے باتوں سے نہیں عملی اقدامات سے یوتھ کے دل جیتے ہیں۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ نوجوان جلاؤ گھیراؤ اور مار دھاڑ کی سیاستیں تنگ آ چکے تھے۔ اپنے مضمون مقاصد کے لیے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے والے یوتھ کے اصل دشمن ہیں۔ یوتھ پاکستان کا مستقبل ہے، ان کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر ہے۔ مریم نواز نوجوانوں کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپس تھما رہی ہیں۔ مریم نواز نے نوجوانوں سے کیے تمام وعدے پورے کیے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ یوتھ کے جعلی دعوے داروں نے یوتھ کو اپنے ناپاک عزائم اور اداروں کے خلاف اکسانے کے لیے استعمال کیا۔ پنجاب آج تمام صوبے میں ترقی اور خوشحالی میں لیڈ کر رہا ہے۔ یہ مریم نواز کی میرٹ، شفافیت اور گڈ گورننس کی بہتر پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کوہ پیما نائلہ کیانی کو دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جنگا سر کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے نائلہ کیانی کو کنچن جنگا چوٹی سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کا اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی کھیلوں کے ہر شعبے میں اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوہ پیمائی جیسے مشکل کھیل میں پاکستانی خواتین کا ریکارڈ قائم کرنا باعث تقویت ہے۔ صدر آصف زرداری کی بھی پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی کی کنچن جنگا چوٹی سر کرنے پر مبارکباد۔ صدر مملکت نے نائلہ کیانی کو دنیا کی تیسری بلند چوٹی سر کرنے پر سراہا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستانی خواتین باصلاحیت ہیں، مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کوہ پیمائی کے شعبے میں خواتین کو آگے آنا خوش آئند ہے۔ پنجاب کنٹرول آف غنڈہ ایکٹ 2025 کا مسودہ تیار۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے ترجمان کے مطابق ایکٹ میں بدماشوں کی قانونی شناخت واضح کی گئی ہے۔ کسی بھی شخص کو غنڈہ قرار دینے کا اختیار ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ ایکٹ کے مطابق منشیات فروشی، جوئے، بھتہ خوری یا ہراسانی میں ملوث شخص کو کمیٹی، پولیس، انتظامیہ اور حساس اداروں کی رپورٹ یا شکایت پر غنڈہ قرار دے سکتی ہے۔ احکامات کی خلاف ورزی پر 3 سے 5 سال قید اور 15 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ جرم دہرانے والے مجرمان کو 7 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے تک کے جرمانے ہوں گے۔ غنڈہ قرار دیے گئے شخص کے بینک اکاؤنٹس منجمد، اسلحہ، لائسنس کینسل کر دیا جائے گا۔
नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया जा सकता है। हुंडों की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन की जा सकती है। मुतासरा शख्स डिविजनल, सूबाई या अपील कमेटियों में नजरसानी अपील दायर कर सकता है। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सरबराही में कायम ट्रिब्यूनल अपील पर समाअत करेगा। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ANF की कार्रवाइयों के दौरान 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 37,80,000 रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर सईद। जी बिल्कुल, ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इन कार्रवाइयों के दौरान 2 खवातीन समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाइयों में 37,80,000 रुपए से जायद मालियत की 41.200 किलोग्राम मनशियात भी बरामद की गई है। इसके अलावा GT रोड पेशावर अल्फला हनी टावर के करीब गाड़ी से 6 किलो अफयून और 14.4 किलो चर्च बरामद की गई है और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। और रावलपिंडी राशिद महनाज रोड मरीर हसन के करीब 4 किलो चर्च बरामद की गई है और 2 खवातीन वहां से भी खवातीन को गिरफ्तार किया गया है। अराई रेलवे क्रॉसिंग जिला शिखर के करीब 16 किलो चर्च बरामद की गई है और तर्जमान ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुताद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात को दर्ज करके तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया गौहर सईद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आईफोन के बाद अगर सैमसंग कंपनी ने अपनी मसनूआत की तैयारी अमरीका में ना की तो उस पर 25% दरामदी टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सैमसंग को भी सख्त तंबीह करते हुए कहा कि अमरीकी सार्फिन की खिदमत करने वाली कंपनियों को अमरीकी मईशत में हिस्सा लेना होगा। उन्होंने कहा कि US स्टील अमरीका ही में काम करेगा जिससे 70,000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी और मईशत को तकरीबन $14 अरब का फ़ायदा होगा। उनका कहना था कि अमरीका फर्स्ट पॉलिसी के तहत सनती खुद किफ़ालत हमारी तरजीह है और बैरूनी कंपनियों को अमरीकी मार्केट तक रसाई चाहते हुए यहाँ सरमायाकारी भी करना होगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान अहम पेशरफ। दोनों ममालिक ने कैदियों के तबादले के पहले मरहले को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पहले मरहले में 270 जंगी और 120 सिविलियन कैदी रिहा तबादला इस्तांबुल में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के तनाजुर में अमल में आया। फरीक़ैन ने 1000 कैदियों के तबादले पर मरहलेवार अमल दरामद पर इत्तफाक किया था। कैदियों की रिहाई इंसानी बुनियादों पर की गई और इस अमल को अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस की निगरानी में मुकम्मल किया गया। मुज़ाकरात के अगले मरहले में मज़ीद रिहाइयों पर बातचीत जारी है। आलमी बरादरी ने इस इक़दाम को मुस्बत करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि अमल खित्ते में कशीदगी में कमी और एतमाद की बहाली में मुआविन साबित होगा। खबर देंगे, अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा ली हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि शाम पर आयद पाबंदियों में 180 दिन की छूट दे दी गई है। पाबंदियां उठाना अमेरिका और शाम के ताल्लुकात बहाली की जानिब पहला कदम है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि शाम को मुस्तक़िल मुल्क बनने के लिए काम जारी रखना चाहिए। अमेरिकी इक़दाम शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। दौरे सऊदी अरब के दौरान रियाज में सरमायाकारी फोरम में खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के बाद शाम पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था शाम की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई शुरुआत के लिए शाम पर से पाबंदियां उठाने का फैसला किया गया है। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी हैं। बमबारी से मजीद 66 फलस्तीनी शहीद। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में इसराइली फौज के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों में शिद्दत आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 66 फलस्तीनी शहीद, 185 से जायद जख्मी, 50 से जायद फलस्तीनी मलबे तले दबकर लापता हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमले में गजा के जनूबी इलाके खान यूनुस के अलमहल मोहल्ले में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम से कम 3 फलस्तीनी शहीद और 20 से जायद जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के मुताबिक मुख्तसर इमदादी सामान मार्केट, अस्पतालों, खाने तकसीम करने वाले बावर्ची खानों तक नहीं पहुँच सकी।
کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ HBL PSL سیزن 10 کے دوسرے ایلیمینیٹر میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دے دی ہے۔ لاہور نے 95 رن سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ 2-3 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ 15 اوورز میں 107 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سلمان علی آغا 33، شاداب خان 26 رنز بنا سکے۔ لاہور قلندرز کی جانب سے شاہین آفریدی، سلمان مرزا اور ارشاد حسین نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا۔ 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ لاہور قلندرز اتوار کو فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹر سے مقابلہ کرے گی۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی، جس سے موسم میں خوشگوار تبدیلی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مرطوب ہوائیں بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہو چکی ہیں۔ آج مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا، جس سے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ PTM پنجاب نے آج رات اور کل کے لیے آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ الرٹ کے مطابق راولپنڈی، مری گلیات، لاہور، میاوالی، ملتان اور باولپور میں بارش متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، مانسہرہ، بٹگرام، شانگلہ اور کوہستان میں ہفتے کے روز بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارشوں کا یہ سلسلہ ہفتے کو بھی جاری رہے گا، جو گرمی کی شدت میں کمی کا باعث بنے گا۔ لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے فلم سٹار رنگیلا کو مداحوں سے بچھڑے 20 سال گزر گئے۔ کچھ لوگ فنکار ہوتے ہیں اور کچھ مکمل فن۔ فلم سٹار رنگیلا صرف فنکار نہ تھے، وہ قہقوں کا استعارہ تھے اور پاکستان فلم انڈسٹری کا فخر تھے۔ رنگیلا کی پوری زندگی کرداروں سے کھیلتے ہوئے گزری اور انہوں نے ایسی شاہکار فلمیں دیں جو آج بھی سنہری یادوں کا حصہ ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ رنگیلا پاکستان کے ایک مقبول اور بے مثل مزاحیہ اداکار تھے، جنہوں نے اردو اور پنجابی فلموں میں اپنی منفرد اداکاری سے دلوں میں گھر کیا۔ انہوں نے اپنے منفرد مزاحیہ انداز اور جدت سے پاکستان فلم انڈسٹری میں خاص مقام حاصل کیا۔ 4 دہائیوں تک اپنی منفرد کامیڈی سے محسوس کرنے والے رنگیلا نے ان گنت کردار نبھائے۔ ان کی اداکاری صرف چہرے کی جنبش نہ تھی، پورا بدن بولتا تھا، آنکھیں مکالمے کہتی تھیں، ہاتھوں کی حرکات سے مزاج جنم لیتا تھا اور چہرے پر بننے والی ہر شکل ایک طنزیہ کہانی کہتی تھی۔ رنگیلا نے اپنے وقت کے نامور فنکاروں کے ساتھ کام کیا، تاہم شہنشاہ ظرافت منور ظریف کے ساتھ ان کی جوڑی کا چرچا خوب رہا۔ رنگیلا نے مجموعی طور پر 660 فلموں میں کام کیا، جن میں اردو، پنجابی اور بعض فلموں کے ڈبل ورژن شامل ہیں۔ رنگیلا نے بطور ڈائریکٹر، رائٹر، پروڈیوسر بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے دیا اور طوفان، کبڑا، عاشق، رنگیلا، مولا جٹ، عورت راج، بازار حسن اور میڈم بابری جیسے کامیاب فلموں میں کام کیا۔ رنگیلا نے کامیڈین کے طور پر شہرت حاصل کرنے اور انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے کے بعد خود کو بحیثیت فلم ساز، ہدایت کار نہ صرف منوایا بلکہ زبردست کامیابیاں سمیٹی۔ انہوں نے گلوکاری بھی کی اور فلموں کے لیے اپنی آواز میں گانے بھی ریکارڈ کروائے تھے۔ اداکار رنگیلا کو فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی ایوارڈ سمیت متعدد اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ 68 برس کی عمر میں 24 مئی 2005 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔